بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے اپنے مہمانوں کا اکرام کیا کرے۔ تو میں بھی لاہور سے آیا ہوا، صرف حضرت مولانا کا نہیں اور ان کے بھائی کا نہیں، آپ سب کا مہمان ہوں۔ میری چھوٹی سی مہمانی آپ یہ کریں، محبت سے تھوڑی سی بات سن کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آخرت کے سارے مراحل میں بھی بہت بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کی مسجد میں پہلے بھی ایک دفعہ تھوڑی سی بات کی، بہت خوشی ہوئی اس مسجد کا ماحول دیکھ کر۔ اس مسجد میں ہمارے حضرت قاری صاحب کی محنت اور باقی تبلیغی بھائیوں کی محنت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول بنایا ہوا ہے۔ ہم مسجد کی رونق دیکھ کے خوش بہت ہوتے ہیں۔ ہم افریقہ میں گئے ایک ملک میں، تو وہاں ہماری جماعت پہنچی تو اس وقت ماہانہ مشورہ چل رہا تھا، پورے ملک کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے کارگزاریاں جب سنائی، ایک ایک مسجد سے 8 گشت ہوتے تھے اور ایک ایک مسجد میں کتنے 4 مہینے لگائے ہوئے۔ ہم پاکستان والوں کو وہ استاد سمجھتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو بڑا استاد سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ وہ کارگزاریاں سن کر ہمیں بڑی شرم آئی کہ ہم استاد بنے پھرتے ہیں لیکن یہ ہمارے شاگرد، اور ان کا بڑا بننے کو اپنے آپ کو ہمارا شاگرد سمجھتے ہیں، ہم سے آگے نکل گئے۔ لیکن ہم نے ایئرپورٹ سے وہاں تک آتے ہوئے جو راستے میں کچھ چیزیں دیکھی تو میں محسوس ہوا کہ باہر ابھی بہت سارا کام باقی ہے۔ تو میں نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت ترقی نصیب فرمائے، بہت بڑا کام ہے آپ حضرات کے ہاں، لیکن ابھی جتنا کام باقی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی جو کام ہوا ہے، یہ جو مسجد میں رونق ہے ماشاءاللہ، یہ بھی تو ابھی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، اتنا گنجان محلہ ہے آپ کا۔ اس میں رمضان المبارک میں جو فجر کی نماز میں لوگ آتے ہیں، کتنے آتے ہیں، اور پھر جمعے میں کتنا مجمع ہوتا ہے۔ ابھی بہت کام باقی ہے۔ آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ حضرات اہتمام سے تشریف لائے جمعرات کے بابرکت دن میں، لیکن بہت سارے بھائی ابھی ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ من فاتتہ الصلاۃ، جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، فکأنما غتر اہلہ ومالہ، گویا کہ گھر بار، اہل و عیال، مال دولت سب چھن جائے، سب لٹ جائے، سب مر جائے، اکیلا بچ جائے، کھڑا رہ جائے، تو جیسے اس بیچارے کا نقصان ہو گیا۔ ایک نماز چھوٹنے پر ہمارے ہر بھائی بہن کا، ہر پڑوسی پڑوسن کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کی فکر صرف ہمارے حضرت قاری صاحب کے، مولانا صاحب کی ذمہ داری، باقی تبلیغی بھائیوں کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں، تیرے سبر خود تڑپنا ہی نہیں، اوروں کو تڑپانا بھی۔ بھائی یہ ایسی بڑی تجارت ہے، ایسی بڑی تجارت ہے، آپ سب کے کاموں میں بڑی برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھتے نا فجر کی نماز کے بعد، آپ کے لیے فرشتے اس وقت اللہ کی قسم دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ فرشتوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک آپ کے کام ایسے آسان بناتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اس وقت ایسے موقع پر جب کوئی دین کی محفل ہو، بلکہ روزانہ نمازوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا کریں، بلکہ نماز سے پہلے بھی جلدی تشریف لایا کریں۔ جتنی دیر نماز سے پہلے تشریف لائیں گے آپ کو مقبول نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، جس درجے کی نماز پڑھیں گے اس درجے کا ثواب ملے گا، لیکن نماز سے پہلے جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مقبول نمازوں کا، اعلیٰ درجے کی نمازوں کا ثواب پاتے رہیں گے۔ اور نماز کے بعد جتنی دیر بعد بیٹھے رہیں گے فرشتوں کی دعائیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو فرشتوں کی دعاؤں لینے کے لیے ضرور بیٹھنا چاہیے۔ جس کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہو وہ چلے جایا کریں، لیکن جس کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہو وہ بالکل نہ جایا کریں، کیونکہ جو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ ایمرجنسی حل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اللہ کی مدد کو لینے کے لیے، فرشتے کی دعاؤں لینے کے لیے یہاں بیٹھا رہے، تو پھر وہ بہت زیادہ جتنی بڑی سے بڑی ایمرجنسی ہے نا، تو ہمارے نزدیک تو بڑی ہی مشکل ہے، تو بڑی مشکل اور بڑا آسان یہ میرا اور آپ کا چکر ہے۔ اللہ کے نزدیک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون۔ الامر بین الکاف والنون، کاف نون کے درمیان معاملہ ہے،
ابھی کافر ملتا نہیں، کام ہو گئے، اللہ کا ارادہ کرتے ہی وجود، ماشاء اللہ کان، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، وما لم یشأ لم یکن، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بھائیو دوستو، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے، ذوق و شوق سے بیٹھا کریں۔ ایک جماعت گئی اللہ کے راستے میں، تھوڑی دیر میں بہت سارا فائدہ حاصل کر کے، بہت سارا علاقہ فتح کر کے، اور بہت سارا مال غنیمت لے کر واپس آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ نفع کی چیز یہ ہے کہ نماز کے بعد بیٹھے رہو، اور جو ہے اشراق تک، یہ جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے۔ اور آج کل نا حج مہنگا ہو گیا تھوڑا سا، آپ کے نئے پاکستان میں بڑا شوق تھا آپ کو نئے پاکستان کا، 1.5 لاکھ اس دفعہ مزید مہنگا ہو گیا، اور بھی کئی پابندیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سارے دینی اداروں کے، مراکز کے، مدارس کے، مساجد کے راستے دوبارہ اللہ کھول دے، ان کی رونقوں کو اللہ بحال فرما دے، بلکہ پہلے سے بڑھا دے۔ دل سے دعا کر دیجیے، دعا روئیں اللہ کے سامنے۔ ابھی ہم مرکز میں تھے، بنوں والوں کا جوڑ تھا ریون میں، تو مولانا آسان صاحب نے روتے ہوئے فرمایا، پورے مجمع کی چیخیں نکل گئیں کہ ہماری زندگی کے سب سے برے دن وہ تھے جب یہ مرکز خالی تھے، مرکز خالی تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ وہ رونقیں بحال ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر مجمع آئے گا، جتنا دبائیں گے اتنا ابھر کے آئیں گے انشاءاللہ، پہلے سے بڑھ کر یہ ساری رونقیں بڑھیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں وہ کشش رکھی ہے، مقناطیسیت رکھی ہے، وہ ایک اللہ نے صفت رکھی ہے، جتنا بھی اس کو دبائیں گے اتنا ابھر کے آئے گا، اور اتنے لوگوں میں زیادہ شوق بڑھے گا، زیادہ ذوق بڑھے گا، اور اس کے بغیر ہم تو رہ ہی نہیں سکتے جس حال۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں مزید، یہ سب کے سب اللہ کے پیارے ہیں، جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں نا، شادی کے پر، خوشی غمی کے موقع پر بعض لوگ آتے ہیں اور تھوڑی دیر میں بس منہ دکھا کے چلے جاتے ہیں، ولیمے میں شامل ہو گئے چلے گئے، بعض لوگ جنازے میں شرکت کر کے مل مل کے چلے گئے، بعض لوگ جنازے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ خاص بندے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنا خاص بندہ بنائے۔ پچھلے سارے دنوں میں چلے میں تھا، بہاولپور اور گوجرانوالہ تشکیل ہوئی، ہم نے جو قریبی دوست تھے ہمارے بہت سارے وہ چلے گئے، خبریں ملی وہ چلے گئے، تو ابھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پر، تو ان کے ایک دوست آئے، انہوں نے کہا کل جو ہے نا وہ ساتھی بالکل ٹھیک تھا، ابھی ایکسیڈنٹ ہوئے تھوڑی دیر پہلے، اور وہ ایکسیڈنٹ میں وہ چلا گیا، یعنی کل اس وقت وہ ٹھیک تھا، کل اس وقت وہ صبح ٹھیک بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹھیک زندہ سلامت تھا، شاید سوئے ہوا، اللہ کرے وہ نماز پڑھ رہا ہو، لیکن وہ کل دن میں حادثہ ہوا، اور کل شام سے پہلے وہ دفن ہو چکا تھا۔ حضور نے صحیح فرمایا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت رہو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار مت کرو، عد نفسک من الموتى، اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرو، ہر وقت تیار، ابھی میری پیشی ہو جائے ابھی۔ تو بھائیو، جو کچھ ہم نے بنا رکھا ہے، جو کاروبار کر رہے ہیں، اللہ اس میں بہت برکتیں عطا فرمائے، دنیا کی بھی خوب برکتیں عطا فرمائے، اور آخرت کی بھی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ دنیا کے مسئلے قطرے جیسے، آخرت کے مسئلے سمندر جیسے۔ ابھی حضرت خالد صاحب نے بہت خوبصورت آواز میں بہت پیاری تلاوت فرمائی، اور اس میں جہنم کو بیان فرمایا، جنت کو بیان فرمایا، اور اللہ نے ہماری اوقات دکھائی، اللہ نے ہماری اوقات ہمیں دکھائی کہ تم کیا ہو۔ وہ پہلی قومیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسی طاقتور قوم، خود اللہ کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے کہ میں نے پیدا ہی نہیں کی، ایسی طاقتور قوم بھی جو ہے وہ پٹخ کے مار دی اللہ نے۔ قوم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اور پھر اگلی قوم قوم سمود، انہوں نے کہا یہ ہماری قوم، پچھلی قوم پاگل تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کیسے ہوا سے بچا جاتا ہے، ہم نے ہوا سے بچنے کے لیے ایسا بندوبست کرنا ہے کہ جتنی مرضی سخت ہوا ہے ہم ہل نہ سکیں۔ پہاڑوں کانوا ينحتون من الجبال بیوتا فارغین، پہاڑوں کے اندر تراش کر انہوں نے مکان بنا ڈالے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے جب فرشتے نے چیخ ماری، وہ پہاڑوں کے اندر ہی ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ تو بھائیو، ہماری اوقات ہے، ہمیں اپنی اوقات کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری اوقات کے ہم کچھ بھی نہیں، اور ہمارا کچھ بھی نہیں، یا اللہ تو ہی سب کچھ اور تیرا ہی سب کچھ، جب چاہے واپس لے، ابھی آج بھی ابھی لے سکتا ہے واپس۔ تو ہر وقت اپنی اوقات پہ رہیں،
اللہ کو ہر وقت راضی رکھیں. تو بھائیو میں کر رہا تھا آپ کے بعد جو کاروبار برکت رہے ہیں اللہ اس میں بہت برکت دے, لیکن ان کی گارنٹی نہیں. مرتے ہی بیکار, مرتے ہی بیکار ہو جائے تو بھی مزے پائی پائی کا حساب ہے, کہاں سے بنایا, کیوں بنایا, کیسے بنایا. اذا ولائم لگو حساب دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من نوقش فی الحساب فقد ہلک. آخرت کے حساب کتاب میں جس سے پوچھ کچھ شروع ہوگی وہ بچ نہیں سکتا, وہ ہلاک تباہ و برباد ہو گیا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا حساب فرمائے. آسانی کا حساب کیسے ہوگا؟ اللہ کے سامنے ہمارے فائدہ رکھ اللہ جاؤ, اللہ فرمائے جاؤ, تو ایسے پھر مزے ہو جائیں. اگر پوچھ کچھ پڑتال شروع ہو گئی تو ہم بچ نہیں سکتے. عدل کے قابل فضل کرم احسان اللہ فرما دے ہم سب کے ساتھ. اور الحمدللہ ایک جماعت کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے گئے, باقی ہر گاڑی کو اوپر نیچے سے آگے پیچھے چیکنگ ہو رہی تھی. انہوں نے دیکھا تو اس سے جماعت والوں نے کہا جاؤ. کئی ملکوں میں ایسے ہی دیکھا. ایک ملک میں جب ان کا قانون تھا وہ ملک میں داخل ہوتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے بھی کچھ لیتے تھے, تو داخل ہوتے ہوئے تو ہم نے دے دیا. جب اس ملک سے باہر میں خروج لگانے لگے تو ہم نے کہا بھائی ماں جینا ہے جتنا لزیاوت اخواننا المسلمین, ہم تو اپنے تجارت کے لیے دنیا کے نسبت سے مسلمان بھائیوں سے ملنے کے لیے آئے. تو یہ آپ کس چیز, میں نے تو ویسے ہی کہا, مجھے پتا تھا یہ دینا قانون ہے ان کا تو دینا پڑے گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ قانون شانون ختم. انہوں نے کہا یہ جاؤ پوری جماعت کو. تو جیسے یہاں پر پوری دنیا کے ایئرپورٹوں پر جماعتوں کا استقبال ہوتا ہے اور اکرام ہوتا ہے, لوگ محبت سے دیتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ گے ماشاءاللہ تشریف لائے, اہلا وسہلا مرحبا, ایسے اکرام ہوتے ہیں. بادشاہوں کا تو ویسے اکرام نہیں ہوتا جو جماعتوں کا اکرام اور استقبال ہوتا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے اکرام ہوں گے جو اللہ کے دین کی محنت کر. اس گئے گزرے دور میں جب کہ لوگ کہتے ہیں یہی کو کام ہے, وہ کہتے ہیں یہی کام ہے, اسی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. جس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں, اس کو زندگی کا مقصد بناتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ کہاں کہاں تک پہنچاتے ہیں. تو بھائیو دوستو یہ جماعتیں آتی ہیں نا یہاں پر, یہاں جماعتیں آتی ہیں ماشاءاللہ. تو جب جماعتیں آتی ہیں اور وہ بیچارے اعلان کرتے ہیں اور پھر ہم ان کی سنی انسنی کر کے تشریف لے جاتے ہیں. انا للہ و انا, حدیث پاک میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمانوں کا اکرام کیا کرے. ارے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں, ان کا تو اور زیادہ اکرام ہوتا ہے. ان کا کیا اکرام ہوتا ہے, یہ تو اپنا کھاتے پکاتے ہیں, مفت میں دین کی باتیں سناتے ہیں, ہر نماز کے بعد چھوٹی سی محفل سجاتے ہیں, اس چھوٹی سی اس محفل میں ان کے ساتھ شرکت فرمائیں. ان کو اپنے پیارے دوستوں سے پڑوسیوں سے جا کر ملوائیں, پڑوسیوں کو لا لا کر ان سے ملوائیں. اس نقل و حرکت کی برکت سے آپ کے پورے علاقے میں دین کی فضا بنے گی, ایمان اور تقوی کا ماحول بنے گا, اور یہ آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر بستی محلے والے ایمان تقوی دو چیزیں حاصل کر لیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازوں کے کھلنا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کے ساتھ جوڑا. ایمان تقوی ہمارے محلے کے مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں میں ہمارے پیارے پڑوسیوں میں خود بخود نہیں آئے گا. وہ محنت کوشش سے آتا ہے, وہ محنت کوشش ہم اہل محلہ کے ذمہ ہوتی ہے. ہم سستی کرتے ہیں, اللہ کہاں کہاں سے اٹھا کر اپنے پیارے بندوں کو جماعت کی شکل میں ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں. تو ان کی ہمیں نصرت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, ان کا ہمیں اکرام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ان کا یہی اکرام ہے, ان کو گشتیں کروائیں, ان کو خوش کریں, اور ان کو خوش کرنے پر اللہ خوش ہو کر کیا انعام دیں گے. تو عام انسان چھوڑو جانور کو خوش کرتے ہیں, اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. الخلق عیان اللہ, یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ساری مخلوق, یہ جانور, سارے جانور بھی, یہ ساری مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے. فأحب الخلق إلى اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے من احسن الى عیانہ, جو اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو ساری مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات, اس کے ساتھ جو احسان کرے گا یہ اللہ کا بندہ ہے, بھائی اللہ کا بندہ ہے, اس نسبت سے اس کا اکرام کرے گا, اللہ اس سے کتنا خوش ہوں گے. اور پھر جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی ہو, جس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات رویا تڑپا کرتے تھے, جو اس کے ساتھ احسان کرے گا, محبت کرے گا, اس سے اکرام کرے گا, اللہ اس سے کتنا خوش ہوں گے. اور پھر جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو, سبحان اللہ, اس کا جو اکرام کرے گا, جو اس کو خوش کرے گا. تو ان کا سب سے بڑا اکرام یہ ہوتا ہے ان کو وقت دیا جائے.
ان کو جماعتوں کو وقت دیا جائے اور اس کو اپنا وقت فارغ کر کے تھوڑا ان کے ساتھ گشتیں کرائی جائیں, ملاقاتیں کرائی جائیں. اس کی برکت سے آپ کا فائدہ ہوگا. اس پورے محلے میں ایمان طبقے کی جو فضا بنے گی اور اللہ کے قرآن کریم میں کیا وہ پکا سچا وعدہ پورا ہوگا. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے جب کھلیں گے آپ کے گھروں میں, آپ کے کاروباروں میں برکتیں آئیں گی, تو اس کا فائدہ آپ کو پہلے ہوگا, آپ محلے والوں کو. وہ جو پتہ دنیا کے کس کونے اور ملک کے کس کونے سے آئے ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا. لیکن بھائیو آپ کا فائدہ پہلے ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کیا ہوا وعدے کے مطابق برکتوں کے دروازے کھول دیں. اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ تو پکے اور سچے ہوتے ہیں. کیوں بھائی اللہ کے وعدے کچے ہوتے ہیں, پکے سچے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ جھوٹے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, میرے رب کا وعدہ پکا اور سچا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا. بھائی یہ جنوری کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے والد محترم مرحوم ہمیں یاد آتے ہیں. ایسے دھند کے مہینوں میں, آپ کے ہاں تو دھند ہی نہیں ہے, ہمارے علاقوں میں بڑی دھند پڑ رہی ہے, ایسے بارش کی طرح برف برس رہی ہوتی. تو دھند کے دنوں میں ہمیں والد یاد آتے ہیں. تو ہمارے والد رحمۃ اللہ نے کی نیکی جس کی میں طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں, ان کی بہت ساری خوبیاں نیکیاں تھیں, لیکن سب سے بڑی نیکی تھی جماعتوں کے ساتھ محبت کرنا, اکرام کرنا. جب بھی جماعت آتی ہے بڑی قیمتی جماعت ہے, بڑی قیمتی جماعت ہے. ہمارے گھر والے کہتے ہیں, ہماری بہنیں بہویں کہتی کوئی جماعت ایسی بھی آپ کو قیمتی نہ لگتی. ہر جماعت کو قیمتی 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 کہتے ہے. بھی حقیقت بھائی ہر جماعت قیمتی, جو بنتا اللہ کی راہ میں نکلا قیمتی. آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے آپ نہیں رہیں گے, آپ اللہ کے مہمان بن جائیں گے, آپ اللہ کے سفیر بن جائیں گے. او بھائی آپ تو آپ ہیں. وہ بنی اسرائیل میں 100 کا قاتل, بنی اسرائیل میں ایک بندے نے 100 قتل کر ڈالے, اور 100 قتل کر کے وہ جب اللہ کی طرف چلا, اللہ کی راہ میں چلا, تو اللہ نے اس کے بخشنے کے کیا کیا بہانے بنا دی. وہ بنی اسرائیل میں اور یہ امت محمدیہ میں وہ 100 کا قاتل, یہ پہلے سے اللہ کے پیارے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ اپنی توبہ کے لیے نکلا, یہ اپنے ساتھ پوری امت کی توبہ کی فکر میں نکلتے ہیں. وہ اکیلا نکلا, یہ اجتماعی شکل میں نکلتے ہیں. تو اللہ جب اس کے لیے کیا کیا بخشنے کے بہانے بنا سکتے ہیں, تو یہ جماعت میں نکلنے والے ان کے ساتھ تو اللہ کا بڑا ہی کرم اور بڑا فضل اور بڑا احسان ہوتا ہے. تو اللہ کے بڑے کرم بڑے فضل احسان کو لینے کے لیے ہم سب جماعتوں میں نکلتے رہا کریں, اور جماعتوں میں جب تک نکلنے کی توفیق نہ ہو رو کر اللہ سے مانگتے رہا کریں. اور بھائی انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور قبول کریں گے. تو ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ پھر جماعتوں کی نصرت کرتے, خدمت کرتے, اکرام کرتے, محبت سے پیش آتے. اس کی برکت سے اللہ نے کیا انعام دیا. ایسے جنوری کے مہینے میں 3 جنوری 2003 میں جمعے کے دن جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس 7 مہینے کے دوران پہنچ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چہرے پہ اتنی واضح مسکراہٹ تھی, ہمیں پچھلائی کا صدمہ کم تھا, ان کے حسن خواب پہ گرشت زیادہ. اتنی پیاری موت. اللہ ہم سب کو بھی اپنے راستے کی موت نصیب فرما. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے, یا اللہ اپنے راستے کی موت نصیب فرما, اور یا اللہ مدینہ کی موت نصیب فرما. ہم دنیا بھر میں زندگی بھر دین کی محنت کرتے رہے. ابھی کل پرسوں ہم حاجی الحاف صاحب, مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ وہ حضرات ہیں, یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی فرمایا کہ کرتے کرتے بڑھو اور مرتے مرتے کرو اور زندگی کا مقصد بناؤ. اور باقی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مشائخ نے جی کرتے کرتے بھرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا کر کے دکھایا. اور ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے تڑپ, صحابہ کرام کے لیے تڑپ, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں تو پتہ نہیں کتنی تڑپ تھی وہ حضرات کی. صدیوں بعد ہمارے مشائخ کی ایسی تڑپ تھی, ہم نے دن رات, یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں تڑپتے ہوئے دیکھا, مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات گئے تک وہ, اور پھر صبح ہم دیکھتے تہجد کے ٹائم سے پہلے ہم سے پہلے اٹھے ہوئے. اور بعض دفعہ آدھی رات کو وہ جوان نسیم میں اداکار تھا, اسٹیج اداکار, وہ اپنے ساتھ پوری جو اسٹیج پہ ناچنے کودنے والے ان سب کو اٹھا کے لے جاتا. اب وہ آدھی رات کو وہ بابا تھکا ہوا سارا دن کا انتھک محنت کر کے ہمیں ترس آتا تھا اس بابے پر کہ اتنی محنت فرما رہے. اور پھر آدھی رات کو وہ اٹھا کر پاؤں دباتے. تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بجائے اس کے کہ اب بزرگ ہیں اور چڑچڑ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں,
اہلاً و سہلاً مرحبا، اور ان کا استقبال فرماتے، پھر ان کا اکرام فرماتے، پھر آدھی رات کو ان کو دین کی باتیں سناتے اور ان کو دین کی طرف متوجہ فرمانے کی کوشش فرماتے. پھر ان میں سے کتنے لوگ بدل گئے. عابد بٹ وہ بڑا یعنی اداکاری کی دنیا میں بہت بڑا نام تھا اس کا، لیکن الحمدللہ جب اس طرف آیا تو اللہ نے اس سے بڑا کام لیا. وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے جب بیان کرتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے مجمع روتے تھے، ہم خود اس کے مجمعوں میں روئے اور پھر ہمارے ساتھ تعلق بھی تھا. اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے. اس کے ہاتھوں کتنے لاکھوں نام کے مسلمانوں نے کام کا مسلمان بننے کی نیت فرمائی اور کچے مسلمانوں نے پکے مسلمان بننے کے عزم فرمائے، اور کتنے ہندو اور غیر مسلم اس کے ہاتھوں اسلام میں داخل ہوئے. اور پھر جب جامعہ اشرفیہ میں اس کا جنازہ ہوا تو حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب جو جامعہ اشرفیہ کا مہتمم ہے، تو انہوں نے جنازے کے موقع پر فرمایا کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جس میں جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے جی. میت بھی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور جنازہ پڑھنے والے بھی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. یہ وہ جنازہ ہے جس میں ہمیں اپنی بخشش کی امید ہے. تو محترم بھائیو دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک محنت کی برکت سے ایسے ایسے بگڑے لوگ، گناہوں کی دلدلوں میں دھنسے لوگ بدل رہے، سدھر رہے، سنور رہے. جتنی مولانا خورشید صاحب دعوت وبرکاتہ العالیہ وہ فرما رہے تھے کہ جتنی ہماری محنت ہے اتنا نتیجہ نہیں، اللہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہماری کمزوری کی رعایت فرماتے ہوئے کئی گنا بڑھ کر نتیجہ عطا فرما رہے ہیں. تو بھائیو دوستو، ہم سب نیت کر لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کا مقصد دعوت و تبلیغ کے کام کو بنائیں گے، اور اس کام کو سیکھنے کے لیے اور اس کام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے انشاءاللہ. کون کون بھائی نیت کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ارادے کرو. اللہ قبول فرمائے اور اللہ آسان فرمائے. تو اس کام کو کب سے شروع کریں گے بھائی؟ اس کام کو مقصد زندگی کب سے بنائیں گے؟ شیطان یہ کہتا ہے یہ سارے کام بہت اچھے ہیں، ساری باتیں بہت اچھی ہیں، مولانا صاحب جو باتیں کرتے رہتے ہیں بہت اچھی ہیں، لیکن ان باتوں پر عمل پھر کریں گے، ابھی نہیں پھر کریں گے، آج نہیں کل کریں گے، پھر کرتے پھر ہو جائے تو یہ شیطان بڑا خوش ہو جائے. تو بھائیو، شیطان ہمیں ابل تو جنت میں نہیں جانے دیتا. وہ کہتے جنت میں نہ جائے کہیں اور جائے. اور بھائی چلو جنت میں جانا ہے، چھوٹی جنت میں جائے، بڑی جنت میں کیوں جائے؟ تو ہم سب نے نیت کر لی کہ شیطان سے مقابلہ کریں. اس میں کچھ پٹھان چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. تو بھائی ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، پٹھان ہو پنجابی ہو کوئی ہو، ہم سب نے ڈٹ کے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ، جیتیں گے ہاریں گے، بہادر ہیں بزدل ہیں. تو جو کام کرنا ہے آج کرنا ہے، کل نہیں چھوڑو. آج کا کام کل پر مت چھوڑو. تو بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزائم فرمائیں. اس مبارک مجمع میں، اس مبارک محفل میں اس وقت فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں جو کام ہو رہا، کروڑوں لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے راستوں میں پھرتے ہیں اور تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کے راستوں میں چلتے ہیں. یہ نیت کی برکت سے چلتے ہیں. 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے ماشاءاللہ دوبارہ جماعتوں کی نقل و حرکت بھرپور انداز میں شروع ہو چکی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کرے قیامت تک یہ چلتی رہے. تو بھائیو دوستو، یہ جو جماعتوں کی نقل و حرکت میں یہ جتنا مجمع چل رہا نیت کی برکت سے چل رہا. آپ آتے ہیں نماز پڑھنے اور نماز کے بعد سنتے ہیں اعلان کہ میں تھوڑی دیر بیٹھیں، آپ اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑی سی دین کی بات سنتے ہیں. ہمارے دل میں بھی دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے. جب عزم پیدا ہو کر کھڑے ہوتے ارادہ لکھوا دیتے ہیں، نام لکھوا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرما کر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں. پھر ہم نے 7 مہینے کا، سال کا ارادہ لکھوایا. ہم تو ڈرتے لکھوا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مسبب الاسباب ہے. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں، اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہوئے قبول فرما لیتے ہیں اور ایسا آسان فرماتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہوتے ہیں کیسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. وہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اللہ نے قبول فرما لی. تو بھائی اس کے لیے پھر زندگی وقف کرنا آسان فرما دیتے ہیں. اور پھر اس کی ایک ہمارے عرب دوست تھے شیخ فواد اردن کے، ان کے بہت سارے وہاں مدرسے ہیں. وہ کہنے لگے یہ تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں جی سارے فرشتے مل کر اسرائیل میکائیل علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ بندہ جو اتنا جو ہے نا تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، 7 مہینے سال لگاتا ہے، اس کے بچوں کی روزی اتنی کم کر دو کہ اتنے سال کی دکان کاروبار بند کر دیا، لہٰذا اس کی اتنی روزی کم کر دو.
تو سارے فرشتے مل کر زور لگائیں میکائیل علیہ السلام کو یہ طے کروائیں کہ اس کی روزی کم کرنی چاہیے، تو کیا ہے میکائیل علیہ السلام مان جائیں؟ اگر اسرائیل ملک الموت آنکھیں دکھائے، جبریل فرشتوں کا سردار آ جائے، سارے فرشتے آ جائیں، سارے جنات آ جائیں، سارے انسان آ جائیں، ساری فوجیں آ جائیں، دھرنا دے دیں، پھر اس کی روزی کم کروا دو، کیونکہ اس نے جو ہے نا 1 سال کے لیے اپنی دکان بند کیوں کی ہے، لہٰذا اس کی روزی بند کروانی چاہیے، تو کیا خیال ہے میکائیل علیہ السلام مان دیں گے اس کی روزی بند کرنے؟ اگر وہ مان دیں گے تو روزی بند کر سکتے ہیں؟ اور بھائی کیسے بند؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں لہم مغفرۃ ورزق کریم، اپنے راستے میں چلنے والوں کے لیے برکت والی عزت والی روزی، بادشاہوں کو اللہ کی قسم وہ نہیں ملتا جو اللہ کے راستے میں نکل کر آپ کو کھلاتے ہیں۔ حاجی الدعوۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان حضرات کو دنیا میں دیکھا، اور آپ سب جو جماعتوں میں چلتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ جماعتوں میں نکل کے ایسے استقبال، جیسے اللہ محبت سے کھلاتے ہیں، اللہ اکرام کرواتے ہیں، اللہ ایسے دنیا میں جنت کا مزہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیو دوستو، اس راستے سے جڑے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کی یہ مسجد دیکھنے میں چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن یہ دعوت اللہ کا بہت عظیم الشان مرکز ہے۔ اللہ پاک اس مسجد کو پوری دنیا میں دین کی اشاعت کا مرکز بنائے، یہاں سے ہدایت کے چشمے جاری فرمائے۔ آپ جو اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، آپ سب کے سب اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے خاص مہمان ہیں، اور آپ نے انشاءاللہ یہ جتنا آپ بیٹھے نا، اتنا بجما عزم کر لے کہ ہم نے اللہ کے پیارے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگانے، اپنی جان مال وقت لگانے ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ اس میں برکت دیتے ہیں۔ جان خرچ کریں گے اللہ جان میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے 100 سے زیادہ بچے تھے، جان میں اتنی برکت دی۔ مال خرچ کریں گے اللہ مال میں اتنی برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باپ 2 مرتبہ پڑھ دیتا سال میں۔ اس طرح اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ تو ہم سب بھی انشاءاللہ ہم دنیا کی برکتوں کے لیے کام نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ہم جنت کے لیے بھی کام نہیں کریں گے، ہم کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ قرآن کریم میں کیے ہوئے پکے سچے وعدوں کے مطابق دنیا کی بھی خیر برکتیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی وہ اعزاز عطا فرمائیں گے، ما لا عین رأت، وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، وہ کچھ انعامات سے نوازیں گے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پہ خیال بھی نہیں گزرا، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو ہم سب دل و جان سے نیت کریں کہ انشاءاللہ پوری زندگی اس کو مقصد بنائیں گے۔ تو کون کون بھائی کتنے کتنے اوقات کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ارادہ ہو جائے، تشکیل ہو جائے، حضرت پوری تشکیل ہو جائے، رائے کی طرح تشکیل ہو جائے۔ کون حضرت تشکیل فرمائے؟ حضرت مولانا آئے تشکیل فرمائے تھوڑی سی۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج اللہ دعا کر کے جائیں گے، دعا کر کے جائیں گے، اور وہ حدیث پاک دلوں سے جب مجمع برخاست ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم، بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ لو جی گناہوں کو نیکیوں سے بدلوا دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ہمت فرمائیں گے۔ کون کون بھائی کتنے کتنے اوقات کے لیے تیار ہیں؟ بڑی بڑی نیتیں کریں، بڑے بڑے ارادے فرمائیں، جن کے 4 مہینے لگائیں چلے کے لیے انشاءاللہ سالانہ چلے کی جماعت بناؤ بھائی۔ ہاں جی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے چلے کی جماعت، اور جی اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، ہمت فرمائے، ہمت بردہ مدد خدا، جزاکم اللہ خیر۔ اور فرمائے جی ماشاءاللہ کسا بھی ارادے فرمائے، کوئی سارے انشاءاللہ اس کام کو مقصد بنائیں گے انشاءاللہ، بنا لیا مقصد انشاءاللہ۔ حضرت مولانا نے کچھ لکھوانا چاہ رہے ملکوں کی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ، اگلے ہفتے سے روزے کی جماعت انشاءاللہ۔ لو جی حضرت مولانا صاحب نے سیروزے کے لیے نام لکھوا دیا، مولانا کے ساتھ آج کی پوری جماعت ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، پوری ہو جائے ماشاءاللہ۔ لو جی جماعت پوری ہو گئی انشاءاللہ۔ اتنے سارے جن کی حضرات بیٹھے ہیں اور یہ سب نے اتنی محبت کے ساتھ بات سنی، تو انشاءاللہ ضرور اپنے آپ کو پیش فرمائیں گے، ایک دن جانے کا، ایک دن آنے کا، اور ایک دن وہاں پر تھوڑا سا محنت کرنے کا، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لقد بدل فی سبیل اللہ اور روحا خیر من الدنیا وما فیہا، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ حدیث پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے کارخانوں اور چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں سے نہیں، بلکہ
پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا یہ سب ایک پرڑے میں، اور اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دوسرے پرڑے میں یہ پرڑا جھک جائے گا. تو اللہ کے راستے کی ایک ایک صبح ایک شام دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی. اس کے لیے بھائی ماشاءاللہ آپ اپنے آپ کو پیش فرماتے رہیں، اور جب تک اللہ کے راستے میں نکلنے کی صورت نہ بن پا رہی ہو تو اللہ سے رو رو کر مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسان فرمائے. جب جماعتیں آتی ہیں ان کی نصرت تو کون کون کریں گے انشاءاللہ؟ جماعتوں کو گشت کروایا کریں گے. وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے پڑوسی کا تیرے اوپر حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي، مجھے پڑوسی کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی مجھے گمان ہونے کا پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک کیا جائے. تو بھائیو دوستو، پڑوسی کا حق اتنا ہے کہ آپ پیٹ بھر کے سو رہے ہیں، پڑوسی بھوکا سو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو بھائی ہمارا پڑوسی بھوکا سو گیا، زیادہ تھوڑا نقصان ہوگا، فوت ہو جائے گا، اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن ہمارا پڑوسی جو نماز کے بغیر اللہ کے پیارے حقوق کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے بغیر چلا گیا تو بڑے نقصان کا شکار ہو گیا. تو دنیا آخرت کے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے، دنیا آخرت کے فائدوں کو دینے کے لیے ہم نے انشاءاللہ یہ کام کرتے رہنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے پڑوسیوں کو متوجہ کرتے رہنا ہے. تو یہ بیسٹ عمل ہے، اس میں بھی ضرور شرکت کیا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شيء قدیر. یا اللہ ہمارا یہ کہنا سننا قبول فرما لیجیے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے دین کی خدمت کی اشاعت کے لیے، سربلندی کے لیے وسیع پیمانے پر عالمی سطح پر مرتے دم آخری سانس تک قبول فرما لیجیے. ہم میں سے کسی کو بھی کسی گناہ یا بے حضوری کی وجہ سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ حرمین شریفین کی اور تمام دینی مراکز کی، مدارس کی، مساجد کی رونقوں کو یا اللہ پہلے سے دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائیے. یا اللہ اس میں خوب رونقیں بڑھا دیجیے، اپنے گھروں کی رونقوں کو بڑھا دیجیے. یا اللہ حرمین شریفین میں وہاں کی حاضری مقبول حاضریاں نصیب فرمائیے. وہاں کا آنا جانا، وہاں کا رہنا سہنا، وہاں کا مرنا جینا ہمارے پیارے بچوں گھر والوں کی قسمت میں لکھ دیجیے. ہماری اولادوں قیامت تک کی نسلوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ اتنی دیر تیرے پیارے بندوں نے یا اللہ اپنے ضروری کاموں کو بھی آگے پیچھے کر کے تیرے گھر میں بیٹھ کر بڑی محبت سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی، جہنم کی، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کی باتیں سنی. یا اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما لیجیے. دنیا والے تھوڑا سا ٹائم زیادہ دیں تو اوور ٹائم دیتے ہیں. یا اللہ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے، تو بھی اپنی شایان شان اس مزید بیٹھنے پر دنیا آخرت کی صورت میں انعامات سے نواز دیجیے. دونوں جہانوں کی ساری خیریں، ساری خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نصیب فرمائیے. اور دنیا آخرت کی ساری پریشانیوں، بیماریوں، آفات اور بلیات سے ہم سب کو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ جو اصلی مکہ مدینہ میں حاضر ہو کر حج کرنے کی سعادت ہے وہ بھی ہمیں بار بار نصیب فرمائیے. اور جب تک وہاں جانے کی توفیق نہ ہو تو مفت حج ہیں، والدین کی زیارت کرتے ہی حج کا ثواب ملتا ہے. یا اللہ وہ حج تو ہمیں روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اشراق کے نفل جو پڑھ کے جائیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہیں جیسے بیٹھے حضرات، اور پھر اشراق کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اشراق کے نفل پڑھ کے جائیں گے، مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے. یا اللہ یہ بھی حج کا ثواب ہمیں روزانہ لینے کی اور ہمارے محترم گھر والوں کو بھی روزانہ گھروں میں یا اللہ یہ ثواب لینے کی توفیق عطا فرمائیے. اور پھر یا اللہ پھر بار بار ہمیں حرمین شریفین کی زیارت کر دین کی محنت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہوئے اور حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہوئے، اور آخری وقت جب ہو تو ہم حرمین شریفین میں ہوں بلکہ مدینہ طیبہ میں ہوں جہاں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام نے یا اللہ بڑی بڑی محنتیں قربانیاں فرمائیں. وہیں پر ہم دین کی محنت کرتے کرتے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جان دے دیں اور جنت البقیع میں
حضور کے قدمین شریفین میں ہمارا آخری ٹھکانہ بن جائے. ایک طرف سے جنت میں کی کھڑکی کھل جائے ہماری قبروں میں, اور دوسری طرف سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہمیں ملتی رہے. اور یا اللہ پھر جب قیامت کے دن سب لوگ اٹھیں گے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضرات شیخین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور بڑے بڑے صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے ہوں, اور اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کے خوش ہو جائیں اور مسکرائیں اور بائیں پھیلا کر ہمارا استقبال فرمائیں اور ہمیں سینے سے لگائیں, ہمیں پیار کریں, ہمیں شاباش دیں اور ہماری خصوصی شفاعت فرمائیں اور دست مبارک سے آب کوثر پلائیں. اور تیری شفاعت, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہمارے حق میں یا اللہ قبول فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کا ٹھکانہ نصیب فرما دیجیے. ہمارے والدین کو بھی ہمارے ساتھ, ہمارے بہن بھائیوں کو بھی ہمارے ساتھ, اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی ہمارے ساتھ, اور ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے ساتھ, اور عزیز و قائم کو ہمارے ساتھ, ہمارے پڑوسیوں کو بھی ہمارے ساتھ, ہمارے دوستوں کو بھی ہمارے ساتھ, اور یا اللہ ہمارے وطن عزیز کے رہنے والے سارے بھائیوں بہنوں کو ہمارے ساتھ, بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ہمارے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ٹھکانہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اس مبارک محنت کے لیے ہمیں بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر مرتے دم آخری سانس تک قبول فرما لیجیے. کسی گناہ بے وصولی کی وجہ سے محروم نہ فرمائیے, صفات محرومی سے بچا لیجیے, صفات قبولیت سے متصف فرمائیے. اور یا اللہ ہمیں روزانہ مسجدوں کو زیادہ وقت دینے کی اور ہمیں مسجد کا کھوٹا بننے کی توفیق عطا فرمائیے, اور اس کا یقین نصیب فرمائیے. ہم تیرے کام میں لگیں گے, تیرے گھر میں بیٹھیں گے, تیری قدرت سے ہمارے کام آسان بنیں گے, صرف دنیا کے لیے آخرت کے بھی بنیں گے, صرف ہمارے لیے ہماری قیامت تک کی نسلوں کے کام آسان بنیں گے. یا اللہ ہمیں اس یقین کے ساتھ تیرے گھروں میں تیرے دین کی محنت میں زیادہ سے زیادہ اوقات خوشی خوشی لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح و تربیت فرما دیجیے, آج کے زہریلے ماحول سے ہمارے پیارے بچوں کو بچا لیجیے. کل پرسوں کا حادثہ ہوا, ایک نوجوان نے پب جی گیم کھیلتے کے چکر میں اپنے پورے گھرانے کو گولیوں سے بھون دیا اور خود بھی خودکشی کر کے مر گیا. آج کل کے زہریلے ماحول سے اور خطرناک چیزوں سے ہمارے پیارے بچوں کو بچا لیجیے. یا اللہ ہم تو بے بس ہیں, بے کس ہیں, قدم قدم کی اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کر سکتے. یا اللہ تو نے قرآن میں بار بار فرمایا تو علی کل شیء قدیر ہے. یا اللہ تو نے حق فرمایا, سچ فرمایا. ہم تو بے بس ہیں, بے کس ہیں, تو ہر چیز پہ قادر ہے, اور تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اپنی قدرت سے ہمارے بچوں کی اس زہریلے ماحول سے اور دجالی فتنوں سے حفاظت فرما لیجیے. ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے, آخرت کا ذخیرہ بنا دیجیے, اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا دیجیے. ہم سب کے مرحومین, ہمارے مشائخ, ہمارے بزرگ, ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے, سب کو ہماری طرف سے جمعرات کے اس بابرکت دن میں بلندی درجات کے تحفے عطا فرمائیے, اور ہمیں انہیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه.